السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 26ویں اور 27ویں آیات پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلب و ذہن کو کھول دے اور حق بات کو سمجھنے اور پہنچانے کی صلاحیت اور وہ علم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان دونوں آیات کو اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کا تسلسل ہم کو اس سے قبل کی جو آیتیں رہی ہے اس سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا ہم قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں بات پڑھے تھے کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلاوے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ اگر کافر لوگ، منافق لوگ اگر یا یہودی لوگ اگر اس قرآن پاک کو، اس کلام مجید کو، اس کلام حق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اگر اسے یہ حق نہیں مانتے،
یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے کوئی ایک صورت ہی اس کی مثل بنا کر لاؤ۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ صحیح، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھرونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ منافقین اور منکرین نے آیات کا جو سو یہ اظہار خیال تھا، وہ لوگ ایسا اس بات کو جو سو پیش کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام اگر ہوتا تو ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دنیا اسی قدر حقیر ہے، دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسا دوسری دیگر آیاتوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس ساری کائنات کی جو سو اس قدر حقیر ہے اس کے پاس کہ وہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں کا اظہار کرنا یہ کوئی شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ مطلب اس میں یہی بات بتلائی گئی کہ جو کافر ہیں وہ لوگ جیسو ہر بات میں نقص نکالیں گے، ہر بات میں خرابی بیان کریں گے، خرابی بتلائیں گے، لیکن ایمان والے وہ ہوتے ہیں انہیں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کیونکہ انہیں اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے، جو کچھ بھی اس کے وحی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اس کو حق مانتا ہے، اسے کوئی اس میں آر نہیں ہے اسے۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں یا جو کچھ بھی وہ وحی کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور وہ وحی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کے ان آیات کو بغیر کسی چو و چرا کے قبول کر لے۔ یہ مومنانہ شان ہے، یہ مومنانہ صفات ہیں کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آیت پر اسے دل سے قبول کرتا ہے، اور کافر و مشرک اس کے اندر نقائص نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ یہی رہی کہ ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو مقابلے کی دعوت دی تھی، مطلب جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی کہ اگر اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر لاؤ کوئی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ کفار مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے، یعنی کہ اس دور میں جتنے بھی علماء اور فضلاء جو تھے وہ سب جو ہے سو بیٹھ کر کمیٹیاں کیے، میٹنگز رکھے اور بولے کہ اس کا جو سو ہم کو جواب دینا چاہیے، اس پر جو سو کہ یہ ورنہ یہ بات تو پھیلتے چلے جائے گی۔ مگر لازم نتیجہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے۔ کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی ایک آیت بھی وہ پیش نہ کر سکے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء جو کافروں میں موجود تھے۔ اور پھر کفار تو کچھ نہیں بن پڑا ان کو، جب یہ معاملہ ایسا ہو گیا کچھ نہیں بن پڑا کہ وہ جب کوئی آیت ہم پیش نہیں کر سکے وہ، تو یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف خدائی کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے کیوں مثالیں دی جاتی؟
اتنی بڑی ذات اللہ رب العالمین کی، جو رب ہے ساری کائنات کا، اس کو یہ چھوٹی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ذریعے مضمون کو